پشاور سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے ہم سب کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ نثار خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹورسٹ آتے ہیں پوری دنیا سے، خواتین ہیں یا خوبرو نوجوان ہیں، ان کے ساتھ یہ نازیبا اور فحش حرکات کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، جنہوں نے سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سفید داڑھی میں اور سر پر ٹوپی ہر ٹائم سجا کر رکھتے ہیں۔ اس حلیے میں یہ ایک حیوان ثابت ہوئے ہیں۔ کس قسم کی کارروائی کریں گے؟ کیا جرم اس نے کیا ہے؟ کون سا مدعی ہے؟ آپ ہی کے تو پیٹی بھائی روز یہاں سے مفت کھانا لے کر جاتے ہوں گے، اور بھائی یہ ہمارے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے اس معاشرے سے۔ یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ اگر اس نے کسی خاتون کو غلط طریقے سے ٹچ کیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں سیاح نہیں آتے، ٹورسٹ نہیں آتے، ہمارے ہاں ٹورزم نہیں ہے۔ اور کدھر سے آئے گا ٹورزم؟ کوئی انسانوں کے رہنے کا معاشرہ ہے تمہارا؟ کوئی انسانوں کا معاشرہ بناؤ گے تو انسان آئیں گے۔ تو وہ منٹو نے صحیح کہا تھا کہ ہم عورت صرف اپنے گھر کی خاتون کو سمجھتے ہیں، باہر کی خواتین تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی گوشت کی دکان پر کھڑے ہو گوشت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چرسی تکہ کے مالک کو سیاحوں سے فحش اور نازیبا حرکات کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پشاور سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے ہم سب کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ بڑا معروف چرسی تکہ جس کی برانچیں پورے پاکستان میں ہیں، اس کے مالک نثار خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ ناظرین انتہائی شرمناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر سیاح ان کی دکان پر آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں پوری دنیا سے، تو وہاں پر جو ٹورسٹ آتے ہیں خواتین ہیں یا خوبرو نوجوان ہیں، ان کے ساتھ یہ نازیبا اور فحش حرکات کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ پشاور کی مشہور نمک منڈی ہے جہاں پر ان کی یہ شاپ واقع ہے، ویسے تو ان کی برانچز پورے پاکستان میں ہیں، تو وہاں پر یہ جو نمک منڈی ہے یہ بڑی مشہور ہے، اور وہاں پر پشاور میں جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ اس جگہ کو، اس پلیس کو وزٹ کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں پر ایک طرح سے بہت ہی فیمس فوڈ سٹریٹ ہے، اور روایتی کھانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، پاکستان کے روایتی کھانوں کو چکھنے کے لیے جو ٹورسٹ ہیں وہ اس منڈی میں ضرور آتے ہیں، اور ان کی دکان پر بیشتر جو سیاح ہیں وہ روٹین میں معمول کے مطابق آتے ہیں۔ تو یہ جناب جنہوں نے سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سفید داڑھی میں اور سر پر ٹوپی ہر ٹائم سجا کر رکھتے ہیں، اس حلیے میں یہ ایک حیوان ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور سیاح وہاں پر آتے ہیں، ان کے ساتھ تصویر بنواتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور یہ اسی چکر میں ان کے ساتھ نازیبا اور گھٹیا حرکات کرتے ہیں، فحش حرکات کرتے ہیں، اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کر، ان کی تصاویر بنا کر ٹک ٹاک پر بھی لگاتے ہیں، کیونکہ جناب کو ٹک ٹاکر بننے کا، مشہور ہونے کا بھی بہت شوق ہے۔ تو کئی بار کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہاں کی عوام نے تنگ آتے ہوئے اس سے پہلے بھی کئی شکایات درج کروائیں پولیس کو، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور اب جب اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، جب عوام کا سخت ریئیکشن آیا اس پر، تو اس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس کو گرفتار کیا ہے۔ ان کا جناب کروڑوں میں کاروبار ہے، بڑی ایک مذہبی شخصیت یہ سمجھے جاتے ہیں، ان کے گیٹ اپ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر ٹائم یہ سفید ٹوپی جناب سر پر رکھتے ہیں، سفید داڑھی ہے ان کی، اس کے علاوہ حج و عمرہ کی سعادت بھی یہ حاصل کر چکے ہیں، تو ایک مکمل مذہبی انہوں نے روپ دھار رکھا ہے، لیکن اس مذہبی روپ کے اندر کیا ہے وہ آج سب کو پتہ چل گیا، اور اسی وجہ سے ہم سب بہت شرمندہ ہوئے ہیں۔ اچھا اب آگے چلیے، اب کہتے ہیں جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اب کس قسم کی کارروائی کریں گے؟ کیا جرم اس نے کیا ہے؟ کون سا مدعی ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا؟ آپ ہی کے تو پیٹی بھائی روز یہاں سے مفت کھانا لے کر جاتے ہوں گے، اور بھائی یہ ہمارے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے اس معاشرے سے، یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس کے خلاف کون سا آپ کیس بنائیں گے؟ اگر اس نے کسی خاتون کو غلط طریقے سے ٹچ کیا ہے، اگر اس نے خاتون کے ساتھ کوئی غلط طریقے سے وہ کھڑا ہوا ہے، اگر اس نے غلط طریقے سے اس کی چیسٹ کو چھونے کی کوشش کی ہے، تو وہ خاتون کدھر ہے؟ کیا اس نے آ کر شکایت درج کروائی ہے؟ کیا وہ کیس کو فالو کرے گی؟ تو کیس تو ہے ہی نہیں، کیس نے تو قانونی طور پر تو کیس اٹھ جائے گا۔ یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ اخلاقیات کا جنازہ اس معاشرے سے کب کا نکل چکا ہے۔ تو یہ کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے، یہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ آپ مجھے ایک ہفتے سے زیادہ اس بندے کو اندر رکھ کے دکھائیے، 2 دن یہ ایشو چلے گا، اور اس کے بعد ہم سب بھول جائیں گے، اور جناب ایک ہفتے کے اندر باہر آ جائیں گے۔ آپ کو وہ رانی پور والے پیر صاحب تو یاد ہیں جنہوں نے بچی کا ریپ کیا، اور کئی بار اس کا ریپ کیا، اور اس کے بعد وہ بچی مر گئی، اور آج اس پیر صاحب کو ضمانت مل گئی ہے۔ تو وہاں تو جرم ہوا ہے، اور یہاں پر تو کوئی جرم نظر ہی نہیں آ رہا۔
یعنی وہ جو خواتین ہیں جو ٹورسٹ ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ کیا یہ بندہ گھٹیا انسان یہ کر کیا رہا ہے۔ آپ وہ ویڈیوز نکال کر دیکھیں، آپ وہ تصاویر دیکھیں، یہ ولاگرز جو آئی ہوئی ہیں باہر سے، جو خواتین ہیں ٹورسٹ ہیں، وہ بڑے شوق کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ویڈیوز بنوا رہی ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ۔ انہیں لگ رہا ہے کہ جناب یہ تو ہمیں بڑی محبت دے رہے ہیں، ہمیں بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ دراصل کیا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ اتنا بے شرم آدمی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ ولاگرز، وہ خواتین، وہ ٹورسٹ ایک تو دھکے کی تمہاری پبلسٹی کر رہی ہیں، تمہاری دکان پہ آتی ہیں، ویڈیوز بناتی ہیں، تمہاری مفتے کی پبلسٹی ہو رہی ہے، اور تم ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ یعنی اگر آپ وہ کافر معاشرے جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، اگر ان کے معاشروں میں جائیں جو کہ حقیقی طور پر میں کہتا ہوں انسانی معاشرے ہیں، اگر آپ وہاں پر جائیں، وہاں پر ٹورسٹ کی، وہاں پر جو انسانوں کی عزت ہوتی ہے، ٹورسٹ کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں۔ ان کی ایمبیسیز ان کو جو ولاگرز ہیں ان کو پے کرتی ہیں، ان کو کہتی ہیں آپ آئیں ہمارے یہاں پر ولاگز بنائیں، یہاں پر ڈاکیومنٹریز بنائیں۔ وہاں کے جو عوام ہیں، جو کاروباری ہیں، جنہوں نے کھانے لگائے ہوئے ہیں، وہ مفت کھانے دیتے ہیں، اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ولاگرز آئے ہوئے ہیں، یہ ویڈیوز بنائیں گے، یہ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، یہ ویڈیوز بنائیں گے تو دنیا میں ہمارا اچھا امیج جانا چاہیے، یہ دنیا کو ہمارا اچھا امیج دکھائیں گے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی تم جو لوگ آ کر تمہیں خوشی کے ساتھ اور ایک اچھا دکھانے کی دنیا کو کوشش کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ ویڈیوز اور تصاویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یقین مانیے سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اور یہی موصوف جو ہیں یہ اپنے گھر کی عورتوں کو کس طرح سے پردہ کرواتے ہوں گے۔ اپنی گھر کی عورتوں کو تو جناب انہوں نے یہاں تک پردہ کروایا ہوگا، پھر اینک بھی لگائی ہوگی کہ آنکھیں بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو وہ منٹو نے صحیح کہا تھا کہ ہم عورت صرف اپنے گھر کی خاتون کو سمجھتے ہیں، باہر کی خواتین تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی گوشت کی دکان پر کھڑے ہو گوشت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے وہ بس ایک ویسی ہی ہوتی ہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں کے جو عوام ہیں ان کا یہ امتحان ہے، وہاں کے ہمارے پٹھان بھائیوں کا امتحان ہے کہ اگر انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے، شکایت درج کروائی اور اس کی گرفتاری کروائی ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ آپ کی بدنامی ہے، آپ کے اس زبردست کلچر کی بدنامی ہے جہاں پر خواتین کو عزت دی جاتی ہے، جہاں پر انسانوں کو عزت دی جاتی ہے، جہاں پر مہمانوں کو عزت دی جاتی ہے۔ وہاں پر ایک شخص، ایک کالی بھیڑ جس نے ہم سب کے سر شرم سے جھکائیں، یہ ویڈیوز، یہ نیوز جب پوری دنیا میں چلے گی تو پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں سیاح نہیں آتے، ٹورسٹ نہیں آتے، ہمارے ہاں ٹورزم نہیں ہے۔ اور کدھر سے آئے گا ٹورزم؟ کوئی انسانوں کے رہنے کا معاشرہ ہے تمہارا؟ یہی مری میں جا کر دیکھ لو کس طرح سے یہ ہوٹل مالکان اور یہ جو ریسٹورنٹس کے مالکان ہیں کیا سلوک کرتے ہیں۔ کوئی انسانوں کا معاشرہ بناؤ گے تو انسان آئیں گے۔ تو یہ وہاں کے ہمارے بھائیوں کی اب ذمہ داری ہے، وہاں کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ صرف یہاں پر یہ بات نہیں ہے، قانون والا معاملہ نہیں ہے، اب اس کو بین کرنا چاہیے۔ جو اس نے حرکت کی ہے اب ہم صرف اسی صورت میں ہمارا کفارہ ہوگا کہ اس کی ساری دکانوں کو بین کرنا چاہیے، وہاں پر جو اس کے ساری چیزیں ان کو بین کرنا چاہیے، عوام کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری اب غیرت کا اگر کوئی بچی کچی ہے تو اب یہ ہمارا تقاضا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قانون میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نہ کوئی مدعی ہے، نہ کوئی فالو اپ ہے، نہ کوئی شکایت کنندہ ہے۔ جس کے متاثرہ کو آپ دیکھتے ہیں نا، ریاست ویسے بھی کہاں کھڑی ہوتی ہے، تو متاثرہ کو آپ نے دیکھنا ہے تو متاثرہ ہے ہی نہیں۔ ان بیچاریوں کو تو پتہ ہی نہیں، جو انگریزنیاں ادھر آئی ہوئی تھی وہ تو سمجھ رہی تھی ہمیں عزت اور محبت مل رہی ہے، ان کو کیا پتہ تھا ادھر گدھ بیٹھے ہوئے ہیں، مذہبی روپ دھار کر اس کے اندر حیوان بیٹھا ہوا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے کہ اس کا کفارہ ادا کریں، اس کو بیان کروائیں اور بتائیں دنیا کو کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ ایک آدھ بندہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، ہمارا پورا معاشرہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ بھی اس پورے واقعے پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔